بابا کی تعریف۔ ہم زاویہ کے بیشتر پروگراموں میں بابا کی بات کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بابوں کی ڈیفینیشن یا ان کی تعریف سے یا حیات ترکیبی سے آپ یقیناً بڑی اچھی طرح واقف ہوں گے، لیکن میرا یہ اندازہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کی ایک چھوٹی سی تعریف ہی کروں بابا کی۔ بابا وہ شخص ہوتا ہے جو دوسرے انسان کو آسانی عطا کرے، یہ اس کی تعریف ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ بابا ایک بھاری فقیر ہے۔ اس نے سبز رنگ کا کرتا پہنا ہوا ہے، گلے میں منقوں کی مالا ہے، ہاتھ میں اس کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے تازیانہ پکڑا ہوا ہے اور آنکھوں میں سرخ رنگ کا سرما ڈالا ہوا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ ایک 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے، اعلیٰ درجے کی سرخ رنگ کی ٹائی لگائی ہے، بیچ میں سونے کا بٹن لگائے ہوئے بھی ایک بہت اعلیٰ درجے کا بابا ہوتا ہے۔ اس میں جنس کی بھی قید نہیں، مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، ادھیڑ عمر، سب لوگ کبھی نہ کبھی اپنے وقت پہ بابے ہوتے ہیں اور ہو گزرتے ہیں۔ لمحاتی طور پہ ایک دفعہ کچھ آسانی عطا کرنے کا کام کیا ہے اور کچھ مستقلاً اختیار کر لیتے ہیں اس شیوے کو۔ ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میری زندگی میں بابے آئے ہیں اور میں حیران ہوتا تھا، یہ لوگوں کو آسانی عطا کرنے کا فن کس خوبی اور کس سلیقے سے جانتے ہیں۔ میری یہ حسرت ہی رہی، میں اس عمر کو پہنچ گیا، میں اپنی طرف سے کسی کو آسانی نہ عطا کر سکا، نہ دے سکا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ نہ ہی آئندہ کبھی اس کی توقع ہے۔ جب ہم 3rd ایئر میں تھے تو کرپال سنگھ ہمارا ساتھی تھا۔ ہم اس کو کرپالا سنگھ کہتے تھے۔ بیچارہ ایسا ہی آدمی تھا جیسے ایک پنجابی فوک گانے والا سکھ ہوتا ہے۔ لال رنگ کا لباس پہن کے بہت ٹیڑھا ہو کے گایا کرتا تھا۔ ایک روز ہم لاہور کے بازار انارکلی جا رہے تھے تو اسٹیشنری کی دکان کے آگے ایک فقیر تھا۔ اس نے کہا، بابا اللہ کے نام پہ کچھ تو دے۔ میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر اس نے کرپال سنگھ سے مخاطب ہو کے کہا، اے بابا سائیں تو کچھ دے۔ تو کہنے لگا، پا جی اس وقت کچھ نہیں ہے، اور اس کے پاس واقعہ ہی نہیں تھا۔ تو فقیر نے بجائے اس سے کہ کچھ لینے کے بھاگ کر اس کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور گھٹ کے جپھی لگا لی۔ کہنے لگا، ساری دنیا کے خزانے مجھ کو دے دیے ہیں، سب کچھ تو نے لٹا دیا ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، تو نے مجھے باجی کہہ دیا۔ میں ترسا ہوا تھا اس لفظ کو، مجھے آج تک کسی نے باجی نہیں کہا۔ اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ان دنوں ہم سارے ہاسٹل کے لڑکے چوری چھپے سلما دیکھنے جاتے تھے تو لاہور بھاٹی کے باہر ایک تھیٹر تھا، اس میں فلمیں لگتی تھی۔ میں، اروندھا، غلام مرتضیٰ، کرپال، یہ سب ہم گئے سلما دیکھنے۔ رات کو لوٹے تو انارکلی میں بڑی یخ بستہ سردی تھی، یعنی وہ کرسمس کے قریب کے ایام تھے۔ سردی بہت تھی، سردی کے اس عالم میں قہر بھی چھایا ہوا تھا۔ ایک دکان کے تختے پہ پھٹا جو ہوتا ہے، ایک دردناک آواز آ رہی تھی، ایک بڑھیا کی۔ وہ رو رہی تھی، وہ کرا رہی تھی، وہ بار بار کہے جا رہی تھی، ارے میری بہو تجھے بھگوان سمیٹے، تو مر جائے نی، مجھے ڈال گئی۔ وہ بہو اور بیٹے کو گھر سے نکال کے ایک دکان کے پٹے پہ چھوڑ گئے تھے۔ وہ دکان تھی جگت سنگھ کواترا کی، جو بعد میں بہت معروف ہوئے۔ ان کی ایک عزیزہ تھی امرتا پریتم، جو بہت اچھی شاعرہ بنی۔ وہ خیر اس کو اس دکان پہ پھینک گئے تھے، وہاں پر وہ لیٹی چیخو پکار کر رہی تھی۔ ہم سب نے کھڑے ہو کے تقریر شروع کی کہ دیکھو کتنا ظالم ہے، کتنے ظالم لوگ ہیں، اس غریب بڑھیا بیچاری کو یہاں سردی میں ڈال گئے ہیں۔ اس نے کہا، اس کا آخری وقت ہے، اور بیٹا بھی کتنا ظالم تھا، اس کی بہو بھی دیکھیں کتنی ظالم تھی کہ اٹھا کے اس کو ڈال گئے، یہ کیا نیا طریقہ ہے۔ وہاں اروندھا نے بڑی تقریر کی، جب تک انگریز ہمارے اوپر حکمران رہے گا اور ملک کو سوراج نہیں ملے گا، ایسے غریبوں کو ایسی حالت ہی رہے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں حکومت کو کچھ کرنا چاہیے، پھر کہتے ہیں اناتھ آشرم جو ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، ہم یہاں کیا کریں۔ تو وہ کرپال سنگھ وہاں سے غائب ہو گیا۔
हमने कहा पीछे रह गया होगा, पता नहीं कहाँ रह गया। तो अभी हम तकरीर कर ही रहे थे इस बुढ़िया के पास खड़े होके कि वो बाइसिकल के ऊपर अपना बिल्कुल पसीना पसीना सर्दियों में फक हुआ सांस ऊपर नीचे लेता आ गया। इसके हॉस्टल के कमरे में चारपाई के आगे एक पुराना कंबल होता था जो इसके वालिद कभी घोड़े पे दिया करते थे। वो साहिवाल के बैदी थे। वो तो बिछाकर ना इसके ऊपर बैठकर पड़ते बदबूदार घोड़े का कंबल जिसे वो अपनी चारपाई से खींच कर ले आया था, बाइसिकल के ऊपर लाद कर बुढ़िया के ऊपर डाल दिया और वो इसको दुआएं देती रही। इसको नहीं आता था ये तरीका किस तरह तकरीर करी जाती है, फने तकरीर से नावाकिफ था। बाबा नूर वाले कहा करते थे, इंसान का काम है दूसरों को आसानी देना। आपका कोई दोस्त थाने पहुंचे और वह थाने से आपको टेलीफोन करे कि मैं थाने आ गया हूँ, तो कभी ये मत पूछो कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, कैसे पहुंचे। ये पूछो कौन से थाने में हो। बस ये आसानी अता करने का तरीका है। ये फ़न हमने सीखा ही नहीं था।